شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 آج ہمارے سیکنڈ ٹرم کے تیسرے چیپٹر کے عنوان کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور ان کی بہت چہیتی بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کا جو حلیہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو، لب و لہجہ اور اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا، یعنی ان سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت فاطمہ بھی کم عمر ہی تھیں کہ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی اور اپنی والدہ کی جو ہے بھرپور مدد کرنے لگی۔ اس طرح بچپن ہی سے آپ نے چھوٹے موٹے گھر کے بہت سارے کام جو تھے وہ سیکھ لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جو کوشش، تربیت، محبت، پیار سب جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا خیال رکھنے میں انہوں نے توجہ جو اپنی صرف کر دی تھی۔ اپنے پاس بیٹھا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی اور اخلاقی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو آیت بھی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب اور اس کا مفہوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سے بڑی عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں ایک آیت انہوں نے ایک جاری کیا تھا، جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جس سے اللہ اس سے راضی ہوگا، جو حضرت فاطمہ کو وہ خوش رکھے گا، یعنی ان کی بات کو سنے گا، کہنا مانے گا، اور مجھے ان کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس سے کبھی خوش نہ ہوگا، کبھی راضی نہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ بھی بہت ان کا خیال رکھا کرتی تھی۔ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے مسجد میں، تو انہوں نے کیا کیا، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ہم کسے کہتے ہیں، جو آج کل کے دور میں جیسے ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں تو جو علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں انہیں اوجڑی کہا جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے وہ ڈال دیا تھا۔ تو پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اس کو ہٹایا وہاں سے۔ قیام مدینہ کے دوران بھی جب وہ مدینہ میں جب سب قیام پذیر تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 سال تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 25 سال تھے، 25 سال کی ان کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اعتبار سے عام خواتین پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ اللہ کے سب سے پیارے اور عظیم پیغمبر کی بیٹی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھیں وہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے جیسے وہ ہے سردار کا ان کو مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کو نوجوانوں میں جنت کے سردار کا لقب دیا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ بہت محنتی تھیں، وہ اس قدر محنت کرتی تھیں کہ جیسے گھر کے کام کاج سارے خود، تنگ دستی بھی تھی تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی گھر میں خادمہ نہیں تھی، وہ خود گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ چولہے کے سامنے جب بیٹھتی تھی تو دھوئیں کی وجہ سے ان کے کپڑے جو ہے بالکل گندے ہو جاتے تھے، لیکن باوجود اس کے وہ سارے کام خود کرتی تھی۔ پانی خود بھرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے سینے پر گٹھے پڑ گئے تھے اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کرتی تھیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گمسم رہتی تھیں. روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر وہ زیارت کے لیے چلی جایا کرتی تھی اور وہاں اس قدر رویا کرتی تھی کہ دوسرے لوگ جو ان کو اس حالت میں دیکھا کرتے تھے ان کی بھی روتے روتے جو ہے ہچکی بن جاتی تھی. لیکن وہ یہ صدمہ جو ہے زیادہ دن تک جھیل نہ پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد ہی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال ہو گیا اور اس وقت ان کی عمر جو تھی 28 برس کی تھی. تو یہ ہمارا آج کا عنوان تھا جو کمپلیٹ ہوا.